بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں عمرۃ القضاء کا سبق چل رہا ہے اور آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور عمدہ اور پر تاثیر تعلیم کا نمونہ ہے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور عمدہ اور پر تاثیر تعلیم کا نمونہ ہے۔ یہ واقعہ جو اوپر آ چکا ہے، حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ، یعنی آپ اس وقت کیا ہے، دور جاہلیت میں ایک لڑکی اپنی لڑکی کو لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے، بچے جائے کہ دوسری کی لڑکی کو لوگ پالے، اس کی پرورش کرے۔ لیکن دیکھیے، حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا وہ ایک یتیم ہے، لیکن اس کی پرورش کے لیے لوگ صحابہ کرام خود آگے بڑھ رہے ہیں، وہ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ اس کی پرورش ہم کریں۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، سچی اور اچھی تعلیم، اس کا اس طرح اثر پڑا صحابہ کرام میں کہ وہ جس سے نفرت کرتے تھے اس کو اب گلے لگانے لگے۔ تو یہی بات کہی گئی اس میں کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور عمدہ اور پر تاثیر تعلیم کا نمونہ ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ اوروں کی اولاد کی پرورش کا خیال تو درکنار، خود اپنی ہی معصوم لڑکیوں کو اہل عرب زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ اوروں کی اولاد کی پرورش کا خیال تو درکنار، خود اپنی ہی معصوم لڑکیوں کو اہل عرب زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور کبھی کوئی مالدار لڑکی یتیم ہو جاتی تھی اور کبھی کوئی مالدار لڑکی یتیم ہو جاتی تھی تو اس کو اپنے نکاح میں لا کر اس کا مال خود ہضم کر جاتے تھے، اور اس کا کوئی بھی حق پورا نہیں کیا کرتے تھے، یہاں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے یہ حالت ہوئی کہ ایک چھوڑ 3 آدمی بڑے شوق سے ثواب کے اصول اور حق ادا کرنے کی غرض سے اس یتیم لڑکی کی پرورش کے واسطے تیار ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے یہ حالت ہوئی کہ ایک چھوڑ 3 آدمی، 3 آدمی بڑے شوق سے ثواب کے حصول، دیکھیے یہ حصول ہونا چاہیے تھا، اصول غلط ہے، حصول اور حق ادا کرنے کی غرض سے اس یتیم لڑکی کی پرورش کے واسطے تیار ہو گئے، جس سے ان کا کوئی دنیاوی فائدہ ہرگز ملحوظ نہیں تھا، ٹھیک ہے، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ ثواب کی غرض سے ہر کوئی چاہتا تھا کہ اس کی پرورش ہم کریں۔ اس موقع پر ان تینوں بزرگوں میں جو اختلاف واقع ہوا تھا، اسے جس خوبی اور ادا سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا، اسے جس خوبی اور حسن ادا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و اخلاق و عدل سے منصف ہونے کی پوری شہادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و اخلاق و عدل سے منصف ہونے کی پوری شہادت ہے۔ منصف مطلب فیصلہ کرنے والے، ٹھیک ہے، اور عدل انصاف کے ساتھ، اور اچھے اخلاق، حسن و اخلاق مطلب اچھے اخلاق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہیں، یہ اس کی پوری شہادت ہے، اس کی پوری گواہی ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کو جس طریقے سے دور کیا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اچھے ہیں، آپ بہت ہی عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، لوگوں نے عمارہ رضی اللہ عنہ کے لانے پر بہت گفتگو کی ہے۔ لوگوں نے عمارہ رضی اللہ عنہ کے لانے پر بہت گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ یہ امر صلح شرائط کے خلاف تھا، کچھ لوگوں نے علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے، اور کہا کچھ لوگوں نے کہ یہ امر صلح شرائط کے خلاف تھا، یعنی شرائط صلح کا وقت جو شرائط ہوئے تھے اس کے خلاف تھا یہ کہ وہاں سے عمارہ رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے۔ کہہ رہے جس کے جواب میں بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ صلح نامے کی آخری شرط مردوں سے متعلق تھی، ٹھیک ہے۔ صلح حدیبیہ کے وقت جو صلح ہوا تھا وہ جو شرائط تھے وہ پیچھے پڑ چکے ہیں سب۔ بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ صلح نامے کی آخری شرط مردوں سے متعلق تھی، نہ کہ عورتوں سے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ شرائط خود اہل مکہ کی درخواست پر جیسا کہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے واقعات میں لکھا جا چکا ہے منسوخ ہو چکی تھی، یعنی وہ شرائط ختم ہو چکی تھی، منسوخ ہو چکی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ مکے والوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، ورنہ وہ چپ رہنے والے نہیں تھے۔ جن لوگوں نے تیسرے سے چوتھے دن مکے میں مسلمانوں کو باوجود اجازت مانگنے کے رہنے نہیں دیا، بھلا وہ معاہدے کے خلاف اس شریف لڑکی کو کیوں جانے دینے لگے تھے؟ تو یہ جواب بھی دیا گیا ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ یہ صلح کے جو شرائط تھے اس کے خلاف یہ عمل جو ہوا ہے، اس کا جواب یہ ہے۔